حضرات، ماہ محرم الحرام جاری ہے اور آج شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لہذا آئیے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ باواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے دین کا محور حسین زندہ باد، خدا کے دین کا محور حسین زندہ باد، اکیلا ہو کر بھی لشکر حسین زندہ باد۔ وہ جس نے بیعت کفر و یزید کو رکھا ہمیشہ جوتے کی نوک پر، حسین زندہ باد۔ خدایا وقت کی گردش اگر پلٹ جائے، یزید خود کہے آ کر حسین زندہ باد۔ وہ جن کی پیاس کے صدقے فرات کا پانی، مگر وہ پیاس کا پیکر، حسین زندہ باد۔ خدا کے دین کا محور حسین زندہ باد، اکیلا ہو کر بھی لشکر حسین زندہ باد۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ قرآن عظیم فرقان حمید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں کیا ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ سوال ہے اللہ سبحانہ کریم شہیدوں کے بارے میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ، بولیے تو پھر کیا کہیں؟ اگر مردہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ بولیے۔ ارے بھائی، اگر کسی کو مردہ نہیں کہنا ہے تو پھر ایک ہی بات باقی رہ جاتی ہے نا۔ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ زندہ۔ اور یہ ہماری اور اپنی بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ شہدائے کرام زندہ ہیں۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے، میری طرف توجہ رکھیے آپ، زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کیا ہر زندہ چیز کا نظر آنا ضروری ہے؟ بولیے، ہر زندہ چیز کا نظر آنا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو آپ کے ساتھ میں دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین انہیں کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، آپ جہاں بھی جائیں وہ ساتھ میں ہی رہیں گے۔
جہاں بھی جائیں کہاں رہیں گے؟ ساتھ میں ہی. مسجد میں ہیں تو بھی ساتھ میں, جوؤں کے اڈے پر ہیں تب بھی ساتھ میں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تب بھی ساتھ میں, اور شراب پی رہے ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ اس وقت دور ہٹ جاتے ہیں, لیکن کوئی عمل آپ کا, کوئی عمل ہمارا, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, ان کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. لکھتے ہیں ہر عمل کو. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں. اور زبان سے جو گالیاں بکتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, فحش کلامی کرتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں. موضوع میرا وہ نہیں ہے, موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا, وقت کی قلت ہے, لیکن بات آ گئی ہے تو مختصراً یہ کہ قیامت کے دن بہت ساری ایسی باتیں ہوگی جس پر انسان کو شرمندہ ہونا پڑے گا. کہہ کر ہم بھول جاتے ہیں, بول کر بھول جاتے ہیں, یا کوئی کام کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے فرشتے بھولتے نہیں, وہ لکھ لیتے ہیں. تو ایسی بہت ساری باتیں جو ہم جانے انجانے میں, غصے میں, خوشی میں, مذاق میں کہہ جاتے ہیں, ہم تو بھول جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسی بہت ساری باتیں ہوگی جب وہ اس کے سامنے کی جائے گی نا, کہ یہ دیکھ, یہ ہے تیرے نامہ اعمال. اور نامہ اعمال میں وہ چیزیں جب اسے دکھائی جائے گی پورے اہل محشر کے سامنے, پوری آدم کی اولاد کے سامنے, تو انسان شرمندہ ہوگا. اتنا شرمندہ ہوگا کہ کاش میں نے یہ سب نہ کہا ہوتا, کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوں گے جن کو بندہ جب دیکھے گا نا میدان حشر میں, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے یہاں لایا ہی نہ جاتا میدان حشر میں. اس لیے بولنے سے پہلے, کرنے سے پہلے, کوئی بھی عمل, کوئی بھی کام, یہ سوچ لیں کہ آپ دنیا کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں, رب کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مسجد کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں نا, اور لکھا جاتا ہے خبردار آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں. یہی نا, ڈرایا جاتا ہے نا سی سی ٹی وی کیمرے سے کہ خبردار, کچھ بھی کرنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. چھپے گی نہیں آپ کی چوری یا آپ کی بات, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور بندے کو اتنا ڈر ہے, چوروں کو, اچکوں کو, شرابیوں کو, کباڑیوں کو, برائی کرنے والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میں کچھ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا, پکڑ لیا جائے گا سی سی ٹی وی کیمرے میں, میری حرکتیں ریکارڈ ہو جائے گی, میری چوری ریکارڈ ہو سکتی ہے, پکڑا جائے گا. اس کے آدھار پر, ثبوت کے طور پر اسے پیش کیا جائے گا, ذلت ہوگی زمانے میں. مثال ہے صرف ایک. تو آپ یا بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھنے کے بعد. کیا تمہیں برائی کرتے ہوئے اس وقت ڈر نہیں لگتا جب اللہ کے 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد. سی سی ٹی وی کیمرے کے ریکارڈ کو غائب کیا جا سکتا ہے, بات سمجھ رہے نا, اس کے ریکارڈ کو ہیک کر کے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن کرامن کاتبین کے ریکارڈ کو کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. تو آپ برائی کرنے سے رک جاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے. ایسے ہی رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں یا آبادیوں سے باہر ویرانے مکانوں میں یا کھنڈرات میں جب شراب کا جام تمہارے ہاتھوں میں ہو, یا تاش کے پتے تمہارے ہاتھوں میں ہو, یا زنا کی طرف بڑھ رہے ہو, تو یہ تصور کرو سی سی ٹی وی کیمرہ ہو یا نہ ہو, ان ربک لبالمرصاد, رب کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں, رب کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. اور وہ جو رب کے 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین, وہ تمہاری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا نا وہ غلطیاں اپنی, تو وہ اس قدر نادم و شرمندہ ہوگا
کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا دنیا میں۔ چلیے اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، اس ٹاپک کو پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے؟ چاہتے ہیں سب؟ چاہتے ہیں تو بولو نا، چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہیں نا ہم کہ جو ہم نے غلطیاں کر دی جانے انجانے میں، چوری کر دی، برائی کر دی، جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی، چاہتے ہیں اگر کہ وہ غلطیاں میدان حشر میں پوری آدم کی اولاد کے سامنے نہ آئے، وہ غلطیاں خدا کے سامنے، خدا کے بندوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے، تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر، جمعہ کا دن ہے، شہدائے کرام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ چاہتے ہو اگر کہ غلطیاں مٹا دی جائے ریکارڈ سے، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، گواہ بنا کر رب کو، رب کے حبیب کو توبہ کر لو۔ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب توبہ کر لیتا ہے بندہ تو حضور فرماتے ہیں وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا جو غلطیاں اس نے کی تھی ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ چاہتے ہو اگر کہ نامہ اعمال سے وہ برائیاں ختم کر دی جائے تو اس کا علاج آ گیا سمجھ میں؟ آ گیا سمجھ میں؟ کریں گے توبہ انشاءاللہ؟ ابھی کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سبق ہے زندگی بھر کے لیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو نا اگر تو اس سبق پر عمل کر لو، یہی پیغام کربلا بھی ہے۔ ہم حسینی ہیں، بولو سبحان اللہ، حسینی ہے نا، بولو سبحان اللہ، حسینی ہے تو کربلا کا پیغام بھی یہی ہے، پیغام کربلا بھی یہی ہے۔ کیا ہے پیغام کربلا؟ تھوڑی دیر میں بات کریں گے، پہلے وہ بات ہم مکمل کریں کہ ہر زندہ چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں آؤ، ذہن حاضر رکھو، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا موضوع ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی تقریر میں کئی الگ الگ ٹاپک پر بات ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ کیا کہو؟ مت کہو، پھر کیا کہو؟ بل احیاء، وہی کہو جو قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ پھر آپ کہیں گے زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ تو دکھتے کیوں نہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی، کرامن کاتبین زندہ ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ہیں، دکھتے ہیں آپ کو؟ بولیے، شیطان زندہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، زندہ ہے نا، دکھتا ہے کبھی آپ کو؟ بولیے، دکھ جائے کسی دن تو جنات ایک مخلوق ہے اللہ کی، رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دکھے کبھی آپ کو؟ آگ سے بنائے گئے، آگ سے، گھروں میں بھی رہتے ہیں وہ، ہمارے اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہمارے اپنے کھانے بھی کھاتے ہیں، بستر پر سوتے بھی ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں آپ کے، اور دکھ گئے کسی دن گھر میں، آپ پہنچے، باہر سے دروازہ بند کھولا، آپ نے گھر میں دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے اور کوئی مہاشے جو ہے آپ کے بیڈ پر آرام فرما رہے ہیں، دکھ جائے آپ کو، کیا کریں گے؟ بوریا بستر سمیٹ کے جو ہے نا فرار ہو جائیں گے گھر چھوڑ کر ہی، لے بھیا تو ہی سنبھال، رکھ لے مکان اور چھوڑ دے میری جان۔ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سے بچنے کا ایک عمل بھی بتاتا چلوں۔ گھروں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ،
گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ گھروں کو قرآن کے نور سے مزین رکھو، قرآن کی روشنی سے گھر کو کیا رکھو؟ مزین رکھو۔ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو، سورہ ملک کی تلاوت ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو، یا قرآن کو جہاں سے بھی پڑھا جائے سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکات کا نزول آتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہو شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں۔ چاہتے ہو اگر کچھ شکتیاں نظر نہیں آتی آپ کو، کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، لا علاج بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے، گھروں میں وہ جو کھانا ہے نا رات میں، آپ اس کو کھلا مت چھوڑا کرو، پانی کھلا مت چھوڑو، کپڑے لٹکا کر مت رکھو، بستر پیٹ پر پھیلا کر مت رکھو، لپیٹ دو ساری چیزوں کو، جو چیز کھلی دکھتی ہے وہ جنات اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ جب بھی پہنو تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کپڑوں کو جب بھی پہنا جھٹکو 3 مرتبہ، جوتے پہننا ہو تو پلٹ کے جھٹکو اس کو، بستر کو صاف کرو، کھانے کے برتن کھلے مت رکھو۔ جو چیزیں کھلی ہوتی ہے شیاطین استعمال کرتے ہیں، جنات استعمال کرتے ہیں، اب اس کے استعمال کی ہوئی غذا کو، پانی کو، کپڑوں کو، بستر کو آپ جب یوز کریں گے تو ہوتا کیا ہے، کئی مرتبہ وہ پھونک دیتے ہیں اور لا علاج بیماریاں انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جب بھی آپ استعمال کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے دشمنوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ تو جنات ہوتے ہیں، ہے نا ایک مخلوق، نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے۔ تو یہاں سے ایک میسج، ایک پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، ہر زندہ چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے شہید زندہ ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ رب نے جواب دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ تو ہے لیکن وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ شہید زندہ ہے لیکن وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتے۔ تمہارا جو میموری ہے نا، میموری جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی، دماغ قبول نہیں کر سکتا کہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے ولکن لا تشعرون، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو بھی مت۔ رب نے کہہ دیا زندہ ہے، ہم نے مان لیا شہید زندہ ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری ایک اور بات اس سے بھی بڑھ کر، قرآن پاک کا 4 پارہ سورہ آل عمران، یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان شریف، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 4 پارے کی آیت نمبر 169 آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مردہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، فی سبیل اللہ امواتا، تو انہیں مردہ سوچو بھی مت۔ پہلے رب نے فرمایا کہ مردہ کہو مت، اور دوسری جگہ فرمایا کہ مردہ سوچو بھی مت۔ فرق دیکھیں آپ، پہلے فرمایا مردہ کہو مت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ سوچو بھی مت، بل احیاء، تو زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں، عند ربہم یرزقون، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے، رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے نہروں پر شہیدوں کی ارواح ہوتی ہے، یہ سبز پرندوں میں کہ پیٹوں میں رب انہیں ڈال کر، اب وہ عرش اعظم کے نیچے کنڈیل ہے، وہ روحیں وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہے فرشتوں کی، شہیدوں کی۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں بھی 70 لوگ شہید ہوئے، اور جب شہید ہونے کے بعد جنت کی نعمتیں انہوں نے دیکھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد، یہ حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے نا صحابی رسول، حضرت جابر مشہور صحابی ہیں،
جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی باپ کی، تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور کی نظر پڑی، پوچھا جابر کیا بات ہے تم بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنگ احد میں میرے والد کی شہادت ہو گئی، اب میں اس لیے پریشان ہوں کہ وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، قرض چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ دوسری بات کہ شہید ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، اس چیز کو لے کر میں پریشان ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور زندہ ہی نہیں رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہادت نبوت کے بعد، نبوت سب سے پہلا مقام ہے جو انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمایا، نبوت کے بعد دوسرا جو درجہ ہے رب کی بارگاہ میں وہ ہے صدیقین کا، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے۔ شہادت وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کو مل جائے وہ خوش نصیب، جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیثوں میں ہے، آپ یہ تمنا رکھتے تھے، دعا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میری خواہش یہ ہے کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا حضور علیہ السلام نے، میری خواہش یہ ہے کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت اصل میں زندہ جاوید ہے، ایک ایسی حیات جس کو پھر بعد میں موت نہیں ہے۔ موت آنے کے بعد رب کا نیم ہے، دستور ہے، قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت آنا ہے، اور جب موت آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ ہمارا خوبصورت جسم جس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، جم لوگ جاتے ہیں، بال جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، چہرہ روشن رہے، تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا استعمال بھی کرتے ہیں، اچھے قیمتی لباس بھی پہنتے ہیں، جسم خوبصورت رہے، چاروں میں ہم اچھے نظر آئیں، لیکن موت کے بعد آپ کا یہ جو خوبصورت جسم ہے نا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ مٹی میں مٹی جو ہے اوپر سے ڈال دی گئی۔ اب یہ جو خوبصورت جسم ہے نا، میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ جیسے ہی دفن کیا گیا تو یہ آپ کا خوبصورت جسم بگڑ جاتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ صرف باقی رہ جاتا ہے، یہ جو مٹی ہے نا، مٹی کھا جاتی ہے اس کو، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، یا تو نیک اعمال یا تو بد اعمال اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، جسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے نکلے اپنے گھروں سے، اور رب کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ جو قبر کی مٹی ہے نا، قبر کی مٹی جسموں کو ٹچ تک نہیں کرتی، وہ قبر کی مٹی ان کے جسموں کو ٹچ نہیں کرتی، مس نہیں کرتی ہے۔ شہیدوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جیسے ہی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوتا، اور جب اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو وہ شہید رب کے جلووں میں ایسا کھو جاتا ہے، رب کے جلووں میں، رب کے دیدار میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ جو دشمن کے تیروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے، تلوار، بم اور بارود کے وہ جو حملے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں اسے صرف اتنا درد محسوس ہوتا ہے جتنا کہ کانٹا آپ کے جسم میں چبھ جائے۔ یہ حدیث قرآن میرے سامنے ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ کانٹا چبھنے پر جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد صرف وہ شہید کو ہوتا ہے جس وقت وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ جسم کا
مسئلہ کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں رب کے دیدار میں شہید ایسا گم ہو جاتا ہے، اسے صرف اتنا درد محسوس ہوتا ہے جتنا کہ کسی کے پیر میں یا جسم میں کانٹا چبھنے پر درد ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ جہاں شہید ہوتا ہے نا تو جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی نا، ہولناکیاں، قیامت کی گھبراہٹ اور ہولناکیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے سر پر رب تبارک و تعالیٰ ہیرے اور جواہرات کا تاج رکھے گا، شہید کے سر پر 72 حوروں کے ساتھ جنت میں اس کی شادی کی جائے گی، اور اس کی شفاعت سے، ایک شہید کی شفاعت سے خاندان کے 70 لوگ بخش دیے جائیں گے، 70 لوگ جو ہے اس کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ یہ عظمت و شان ہوتی ہے شہید کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ وہ قتل ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، پھر وہ زندگی عطا کی جاتی ہے کہ اس کا جسم قبر میں سڑتا گلتا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ احد جب ہوئی تھی نا، اس کے 46 سال کے بعد 46 ایئرس 46 سال کے بعد مدینہ المنورہ میں پانی پہنچانے کے لیے نہریں کھودی جا رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ نہریں، مدینے میں پانی پہنچانے کے لیے۔ تو وہ میدان احد سے وہ نہریں نکالی جا رہی تھی۔ تو جب نہریں کھودی گئی تو لوگوں سے کہا گیا کہ یہ جو تمہارے شہداء کی قبریں ہیں نا، ان کے جو جسم ہیں یہاں پر یہ نہریں کھودی جا رہی ہیں، تو کہیں جسموں کو پانی نہ لگ جائے، قبروں میں پانی نہ گھس جائے، لہذا اپنے شہداء کو یہاں سے نکالو اور دوسری جگہ منتقل کرو۔ تو لوگوں نے دیکھا جنگ احد جب ہوئی تھی تو مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، وہ ایسی تھی کہ کئی صحابہ کرام کو مکمل طور پر کفن تک نہیں دیا جا سکا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے اونچے قد کے تھے، تو آپ کو جو چادر اڑائی جاتی تھی نا کفن کے لیے، چادر اڑائی جاتی، سر ڈھکتے تو پیر کھلے رہ جاتے، پیر ڈھکتے تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک صحابی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی ویٹ تھے، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے، پیر ڈھکتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ کام کرو، سروں کو ڈھک دو اور پیروں پر ان کے کیا کرو، ایک گھاس ہوتی تھی ازخر گھاس مدینے میں، وہ گھاس ڈال دو ان کے پیروں پر۔ گھاس رکھتی گئی قبروں پر۔ اب 46 سال کے بعد 46 سال کے بعد قبریں کھلی شہداء احد کی، نہر بنائی جا رہی تھی، کھودی جا رہی تھی، تو لوگوں نے دیکھا حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے 46 سال پہلے، 46 سال کے بعد جب قبر کھلی اور وہ جو نہریں کھودنے والے تھے نا، کسی نے غلطی سے کدال مار دی پیر پر، تو جیسے ہی پیر پر کدال لگی تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ابھی تازہ خون جو ہے وہ جسم سے نکل رہا، تازہ خون جسم سے کدال لگنے کے بعد۔ اور لوگوں نے دیکھا 46 سال کے بعد وہ گھاس پیروں پر رکھی ہے اور تر و تازہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ زمین والے بھی ہوں گے، کبھی نہ کبھی آپ نے کاشتکاری کی ہوگی یا دیکھی ہوگی، گھاس کو کھیت سے اکھاڑ کر لوگ فصلوں کے بیچ میں سائیڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب سائیڈ میں ڈالنے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ گھاس کتنے دن صحیح سلامت رہتی ہے، اس کی ہریالی کتنے دن رہتی ہے، اس کی ہریالی 2-4 دن، ایک ہفتے میں وہ سڑ گل جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 46 سال کے بعد گھاس جو ہے امیر حمزہ کے قدموں پر تر و تازہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم گھاس سے، او گھاس ذرا بتا تو صحیح، 2-4 دن تیری لائف تھی، گل جانا تھا، سڑ جانا تھا، 46 سال کا عرصہ بیت گیا، ابھی بھی تر و تازہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے ہمیں، اے لوگوں مجھے تو سڑنا ہی تھا لیکن امیر حمزہ کے قدموں سے لگ گئی، امیر حمزہ کے قدموں سے لگی، تو امیر حمزہ کے قدموں کی برکت میں وہ تو زندہ ہے ہی، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے آج تک مجھے بھی زندہ رکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، پھر بات آ گئی،
کہتے ہیں اپنے باپ کے زخم سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، 46 سال کے بعد بھی جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تازہ خون بہنے لگا. کہتے ہیں ہم نے اس ہاتھ کو وہیں پر دوبارہ رکھ دیا. تو قرآن اور احادیث اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ شہید مرتا نہیں ہے. تو یہ شہیدوں کی بات ہے. سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، وہ ذات جنہیں رب کے رسول نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا. کیا خیال ہے شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے؟ بولیے کیا خیال ہے نواسہ رسول کے حوالے سے؟ کیا خیال ہے عباس علمبردار کے حوالے سے؟ کیا خیال ہے علی اکبر کے حوالے سے؟ کیا عقیدہ ہے علی اصغر کے حوالے سے؟ کیا نظریہ ہے امام محمد کے حوالے سے؟ کیا تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے خاندان چشم و چراغ کے 72 پھولوں کے بارے میں؟ کیا تمہارا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو یزیدی لشکر نے شہید کیا تھا؟ وہ زندہ ہیں، تب بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ایک اور میسج جو ماتم کر رہے ہیں، سینے کوٹ رہے ہیں، ہائے ہائے کرتے پھرتے ہیں کالے لباس پہن کر. قرآن تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، پھر ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا شہید زندہ ہے، پھر ماتم کس کا ہو رہا ہے؟ یہ سوگ کس کا منا رہے ہیں؟ غم ہونا چاہیے جب بھی ان کی بات آئے تو غم ہو، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ محبت کی علامت اور ثبوت ہے، یہ محبت کی علامت اور ثبوت ہوتی ہے. لیکن سوگ منانا 3 دن کی صرف اجازت ہوتی ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے الگ حکم ہے، عام لوگوں کے لیے 3 دن کا حکم. شہید زندہ ہے تو یہ جو ماتم کرنے والے ہیں نا، انہیں کہو شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر واقعی حسینی ہے اور جذبہ حسینی پیدا ہے تمہارے اندر تو پھر میسج دیکھو کربلا کا. آخری بات، وقت بھی ہو چلا، پیغام سمجھو کربلا کا. کربلا کے میدان سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ 3 چیزیں، پورا خلاصہ اور نچوڑ اگر دیکھ لیں نا ہم واقعہ کربلا کا، تو وہ یہ ہے کہ مردوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، رضا کا دامن نہیں چھوڑا، نمازیں نہیں چھوڑی. مردوں نے، عورتوں نے حیا نہیں چھوڑی، عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا. شوہر شہید کیے گئے، بھائی شہید کیے گئے، بیٹا شہید کیے گئے، لیکن زہرا پاک کی شہزادیوں نے اپنے بال نہیں کھلنے کیے، ماتم نہیں کیا، سوگ نہیں بنایا. یہ پیغام ہے. مردوں نے حق کا، رب کی رضا کا دامن نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا، اور مرد و عورت نے مل کر نمازیں نہیں چھوڑی، مرد و عورت نے مل کر صبر نہیں چھوڑا. واقعی اگر آپ حسینی ہیں تو اس مشن پر عمل کر کے ثابت کریں کہ ہاں حسینی. اور یزیدیت کا کیا ہوا؟ یزیدیت کا کیا ہوا؟ 14 بیٹے تھے یزید کے. کتنے؟ 14 بیٹے، 5 بیٹیاں تھیں. 14 بیٹے 5 بیٹیاں. آج دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا یزید کی نسل سے کوئی نہیں ملتا. دنیا میں یزید کی نسل باقی نہیں رہی. رب نے ختم فرما دی یزید کی نسل کو. بلکہ ایک اور بات ذہن میں آئی ہے، یزید کا جو بیٹا تھا نا معاویہ بن یزید، تخت خلافت پر بٹھایا گیا یزید کے بعد 40 دن کے بعد اس نے لات مار دی خلافت کو اور تخت و تاج کو، یہ کہہ کر کہ جو خلافت نبی کی آن کو شہید کر کے حاصل کی گئی ہو، میں اسی کرسی پر بیٹھ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا. اور روتا رہا شہدائے کرب و بلا کے غم میں، اور خلافت چھوڑنے کی وجہ سے ماں نے زہر دے کر مارا. تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ضروری نہیں نیکوں کی اولاد نیک ہی ہو اور بروں کی اولاد بری ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. 14 بیٹے تھے، 14 بیٹوں میں سے کسی کی نسل باقی نہیں رہی. میدان کربلا میں ایک ہی شہزادہ بچا تھا امام حسین کا. امام زین العابدین سید سجاد جنہیں کہتے ہیں، جن کی عبادتوں کا یہ حال تھا، دن اور رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے. آپ کی شہادت کے
महीने भर का राशन भेजा करते थे, अपनी पीठ पर उठाकर रात के अंधेरे में लोगों के घर की जरूरतें पूरी करते थे। बताया किसी को नहीं जिंदगी भर, शहादत के बाद लोगों को पता चला, शहादत के बाद लोगों को पता चलता है ये थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तने तनहा बचे थे करबला में। आज दुनिया में उनकी नस्ल से करोड़ों पाए जाते हैं। तो सबक मिल गया कि जो अल्लाह की रजा के लिए शहीद हो, रब मरने नहीं देता, मिटने नहीं देता, और जालिम का जुल्म ही उसकी तबाही और बर्बादी का सबब और जरिया बनता है। तो करबला के मिशन को याद रखो मुसलमानों, मर्दों ने हक का दामन नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दे का एहतमाम उस हालत में भी नहीं छोड़ा, और दोनों ने मिलकर सब्र नहीं छोड़ा। यही करबला का मैसेज और पैगाम है। रब की बारगाह में दुआ है हमें सच्चा पक्का हुसैनी बनाते। आमीन बिजाह नबीय्यिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।